إنما يخشى الله من عباده العلماء. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشیمانی اور ان کی قبولیت دعا کے واقعے کو ذکر کریں گے. جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور بنو قریظہ سے ان کے کافی دوستانہ معاملات تھے. تو دوران محاصرہ انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو جب اپنے درمیان بلایا اور جب وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ حضور کیا معاملہ فرمائیں گے اگر ہم ان کے پاس حضور کے حکم پر اتر آئیں. اور وہ حضرت ابو لبابہ کے پاس اپنی عورتیں اور اپنے بچے سب کچھ لے آئے اور حضرت ابو لبابہ کی ان پہ نظر پڑی اور ان کو ان پر ترس آیا. تو بنو قریظہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے فیصلے پر ہتھیار رکھ دیں؟ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ ہاں، مگر اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم سب ذبح کر دیے جاؤ گے. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ کہنا تو میں نے کہنے کو کہہ تو دیا، لیکن کہتے ہی فوراً مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو میں نے اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے. ابو لبابہ وہاں سے بغیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدھا مدینہ آ کر مسجد النبوی میں آئے اور انہوں نے اپنی خطا کی پاداش میں خود کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اللہ سے عہد کیا کہ جب تک اس خیانت کو تو معاف نہ کر دے گا میں اس جگہ سے نہ ہٹوں گا اور اب کبھی بنی قریظہ کی زمین پر قدم نہ رکھوں گا، اور اللہ مجھے کبھی بھی اس علاقے میں نہ دیکھے جس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے. تو جب حضرت ابو لبابہ کے واپس آنے میں دیر ہو گئی اور تاخیر ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تردد ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو لبابہ ابھی تک لوٹ کر نہ آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا سارا واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے ان کی معافی کی سفارش کرتا، مگر اب جو کچھ وہ کر چکے اب تو جو خدا کی مرضی ہے اللہ تعالی جب تک ان کی توبہ کو قبول نہیں کر کے معاف نہ کریں گے میں ان کو رہائی نہیں دوں گا. تو انہوں نے کیا یہ کہ مسجد النبوی میں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور نہ صرف یہ کہ باندھ دیا، پھر ساتھ قسم بھی کھائی کہ میں اپنے آپ کو خود سزا دوں گا، اور سزا بھی کیا دوں گا کہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم یا میری بیٹی مجھے صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے کھول دیا کرنا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور یہیں رہوں گا یہاں تک کہ مجھے نہ موت آ جائے یا پھر اللہ میری توبہ قبول کر لے. تو اب وہ اسی حالت میں تھے، ان کی بیوی یا ان کی بیٹی میں سے کوئی آتا تو مسجد نبوی کے ستون سے انہیں کھول دیتا، وہ نماز ادا کرتے یا پھر قضاء حاجت کرتے اور پھر واپس ان کو نماز کے بعد ستون سے باندھ دیا جاتا. تو اسی حالت میں وہ 6 روز تک رہے. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن صبح ہی صبح حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. میں نے عرض کیا تو کیا میں ان کو یہ خوشخبری سنا دوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا بے شک اگر تم چاہو تو ضرور سنا دو. چنانچہ حضرت ام سلمہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ ابو لبابہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول پر وحی اتر چکی ہے. تو سارے جو لوگ وہاں موجود تھے سب دوڑے کہ حضرت ابو لبابہ کی زنجیروں کو کھول دیں، مگر حضرت ابو لبابہ ان کو روکتے رہے اور منع کر دیا اور کہا کہ جب تک حضور اپنے دست مبارک سے مجھے نہ کھولیں گے مجھے کوئی نہ کھولے. تو لوگوں نے پھر ان کو نہیں کھولا
یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلے تو آپ ابو لبابہ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نے ان کو کھول دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اتنے دنوں تک انہوں نے نہ کھایا نہ پیا تو ان کی جو قوت سماعت تھی، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، اس پر کافی اثر پڑا تھا، لیکن آف کورس اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ چیزیں واپس آ گئی۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، علماء نے اس کو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جوش محبت میں اس قسم کے احوال اور کیفیات طاری ہو جاتی ہیں کہ انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس قسم کے اقدامات کر بیٹھتا ہے جس طرح ابو لبابہ نے کیا۔ یہ کوئی شرعی فیصلہ تو تھا نہیں، لیکن جہاں عشق اور محبت کی بات ہو تو یہاں پر یہ پھر چیزیں دیکھی نہیں جاتی۔ تو اسی طرح صوفیاء کرام کے ہاں آپ کو حال اور وجد ملے گا، لیکن وہ لوگ جو اس جذبے سے خالی ہیں ان کو یہ باتیں بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں، وہ ان کیفیات کے منکر ہو جاتے ہیں کہ جب آدمی کو جوش آتا ہے اور وہ خدا کی محبت میں سرشار ہوتا ہے تو پھر وہ ان کیفیات میں ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو ان کیفیات سے گزرا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک ان کی عشق کی کیفیت تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اقدام کیا اور اللہ تعالی نے ان کی معافی کے لیے عرش سے وحی اتاری۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوق كل ذي علم